پر ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انسانوں سے دعا مانگتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مردوں سے دعا مانگتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نبیوں سے دعا مانگتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ یسوع مسیح سے دعا مانگتے ہیں, بہت سارے بیٹے سے دعا مانگتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو دیکھا روح القدس سے دعا مانگتے ہیں. لیکن بائبل میں خداوند نے کیا سکھایا کہ ہماری دعا کو سننے والا کون ہے؟ باپ. ٹھیک ہے, سو باپ سے دعا مانگنا بے حد ضرور ہے. دعا صرف بائبل میں صرف باپ سے دعا مانگنے کے بارے میں لکھا ہے. بائبل میں کہیں پر بھی انکریج نہیں کیا گیا کہ باپ کے علاوہ there is an other receiver of your prayer. ہیلپر ضرور ہے, ہولی اسپرٹ ہماری دعا میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, بلکہ لکھا ہے کہ آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. لیکن بائبل میں یسوع مسیح نے جب بھی ہولی اسپرٹ کا ذکر کیا, جب بھی خداوند نے اس مددگار کا ذکر کیا, یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس سے بھی دعا مانگنا, یا پھر تم فلاں جو ہے وہ مقدس سے دعا مانگ سکتے ہو, یا اس شخص سے دعا مانگ سکتے ہو. بائبل میں صرف ایک بندہ, ایک شخصیت ایسی ہے جو کہ دعا کا ریسیو کرنے والا ہے, اور وہ ہے خدا باپ. اور لکھا ہے کہ دعاؤں کو جواب دینے والا بھی وہی ہے. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 26 آیت میں. یوحنا کی انجیل ہم 4 باب کی 26 آیت میں جائیں گے. یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا کہ 4 باب کی 23ویں آیت لکھا ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ بلکہ اب ہی ہے سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے, کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. اب یہ ہے کہ ہمیں بائبل میں یہی خدا یسوع مسیح نے سکھایا کہ باپ کی پرستش کرنی ہے اور باپ سے جو ہے وہ دعا کو مانگنا ہے. متی 18:18 میں اگر ہم چلے جائیں, ایک اور بڑا خوبصورت ریفرنس ہے, اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا, جو کچھ زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا. اور پھر لکھا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے چاہتے ہوں وہ اتفاق کریں تو میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی. سو یعنی کہ جب ہم دعا کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کا ریسیو کرنے والا کون ہے؟ وہ باپ ہے. اور اس کو جو ہے وہ اس کے بعد سینڈ کرنے والا جو آپ کو وہ کون ہے؟ وہ بھی باپ ہے. اور اس میں یسوع مسیح کا کیا رول اب پھر آتا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. یوحنا کی انجیل میں میرے ساتھ اگر جائیں اور اس کے 14ویں باب کی 14ویں آیت 13ویں اور 14ویں آیت میں دیکھیں گے. یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت لکھا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اور اگر ہم 15ویں باب کی 16ویں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں چنا بلکہ تم نے مجھے نہیں چنا, میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا ہے تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل رہے, تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے گا. تو باپ سے مانگنا اور باپ سے پانا ہے, لیکن اس میں ریفرنس کس شخص کا ہمیں دینا ہے؟ وہ ریفرنس جس شخص کا دینا ہے وہ تثلیث کا دوسرا قانون ہے جس کو ہم بیٹا کہتے ہیں. سو باپ جو ہے وہ بیٹے کی جو ہے نام کی وجہ سے اس کو سنتا ہے, اور باپ جو ہے اس کو ہمارے ریفرنس جو ہماری فائل جاتی ہے خدا کے پاس جس میں بیٹے کا نام سب سے اوپر سٹیمپ ہوتی ہے, اس میں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو خدا باپ سنتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے بائبل یہی بار بار بتاتی ہے کہ باپ سے ہمیں دعا کرنی ہے اور بیٹے کے نام میں دعا کرنی ہے. حالانکہ بیٹے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے, لیکن بات بائبل میں لکھا ہے کہ خود اس نے باپ کے برابر ہونے کے, حالانکہ وہ برابر تھا لیکن اس نے اس برابری کو اپنا حق نہ سمجھا بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, اور پھر باپ نے اس کو جو ہے وہ ایسا نام بخش دیا کہ اس نام میں ہر ایک گھٹنا جھکے گا. سو یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور افضل ہے, اور اس نام میں جب ہم باپ سے مانگتے ہیں تو باپ ہمیں دیتا ہے. اس کے علاوہ اور کسی نام میں اگر ہم خدا سے مانگیں گے تو خدا ہمیں نہیں دے گا, چاہے وہ نام کسی کا بھی ہو, انسان کا یا ہے کسی بت کا یا پھر کسی ایسے جو ہے وہ پرومیننٹ شخص کا یا پھر کسی ایسے فرشتے کا یا پھر آسمانی جو ہے مقاموں کا یا پھر آسمان کے سیاروں کا ستاروں کا. کسی بھی چیز کا ایسا نام نہیں ہے جو کہ یسوع مسیح کے پاس نام ہے. اب دوسری بات یہ تھی کہ بائبل میں لکھا ہے کہ تو جو آسمان پر ہے. اب ہماری دعا کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہے آسمان کے اندر. سو اٹ مینس کہ our prayers are directed towards the heaven, کیونکہ بائبل میں اس چیز کا ذکر موجود ہے. میرے ساتھ دیکھیں سیکنڈ کرونیکلز دوسرا تواریخ اور اس کے
छठे बाब की हम सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 6 वर्स 18 पढ़ेंगे। लिखा है, लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत आदमियों के साथ सुकूनत करेगा? देख आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान भी तू नहीं समा सकता, तो ये घर कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया। तो भी आए खुदावन मेरे खुदा अपने बंदा की दुआ और मुनाजात का लिहाज करके उस फरियाद और दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा तेरे हुजूर करता है। और फिर लिखा है कि ताकि उस घर की तरफ यानी उस जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा, दिन और रात खुले रहें, और तू उस दुआ को सुने जो तेरा बंदा इस मकाम की तरफ रुख करके करे। तो अब यह है कि सेकंड बात यह है कि हमें आसमान की तरफ जो है हमारी दुआ डायरेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदावंद आसमान पर तख्त नशीन, और आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की तले की चौकी है। सो सेकंड जो बात हमें नजर आती है वो प्रशिश के हवाले से, पहली और दूसरी बात कि हमें ये सेंस होनी चाहिए कि हम किससे दुआ मांग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो कहां पर रहता है, आसमान का खुदा है जिसको हम दुआ में याद कर रहे हैं। क्या हम किसी ऐसे माबूद को तो नहीं बीच में शामिल कर रहे जो जिसका ताल्लुक आसमान से ना हो और वो आसमान का खुदा नहीं है? तो आसमान में सिर्फ एक ही खुदा है और वो यहोवा पाक खुदा है जो कि खुदावंद खुदाए कादरे मुतलिक बाप है। सो हमारी दुआ का सबसे पहला जो असूल हमने सीखा कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और तीसरा बात है कि तेरा नाम पाक माना जाए। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रशिश के ज़ुमरे में आती हैं। हमें अपनी दुआ का आगाज़ या उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो प्रशिश को लेकर आना है। इससे पहले कि हम अपने बारे में सोचें, हमें उस मालिक और खालिक के बारे में सोचना है जिसने हमें इस लायक किया, इस ज़ुबान को पैदा किया, हमें इस काबिल किया कि हम उसके कदमों में बैठकर उस दुआ को कर सकें। मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत। लिखा है कि वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा। हालेलुया, खुदावन जो आसमान पर तख्त नशीन है। ज़बूर 11 में अगर हम चले जाएं और उसकी चौथी आयत में लिखा है कि खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। सो यह है कि हमारी दुआ का जवाब भी जो है वो आसमान की तरफ से ही आता है। और अगर हम मत्ती की इंजील 5वें बाब की 34वीं आयत में जाकर देखें तो वहां पर भी इसके बारे में कंफर्मेशन ये है कि लिखा है कि आसमान की कसम ना खाना क्योंकि वो खुदा का तख्त है। हालेलुया। सो बात यह है कि बार बार हमें बाइबल में ये चीज़ बताई गई है, और हमारी दुआएं जो हैं वो आसमान से वापस उसका जवाब कैसे आता है। मेरे साथ देखिए दानियल नबी की किताब, और उसमें जो है वो हम देखते हैं कि दानियल ने एक ख्वाब देखा और उसने रोज़ा रखा, और वो उस ख्वाब को देखने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा वो घबरा गया और उसने रोज़ा रखकर दुआ की और उसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताई जाए। और खुदावंद ने जो है वो उस दुआ के जवाब को भेजा जिब्राइल फरिश्ते के हाथ में। और क्या हुआ कि दानियल उस वक्त बाबल यानी फारस के एरिया में था और वहां पर वो प्रेयर कर रहा था। तो फारस के मोक्कल ने क्या किया कि उसकी दुआ को रोकने की कोशिश की हवा में, और उसने जो है वो उस दुआ को, उस फरिश्ते को, जिब्राइल को वहां पर मुकाबला शुरू कर दिया। और 21 दिन तक जो है दानियल दुआ करता रहा और 21 दिन तक आसमान में लड़ाई होती रही। और जब वो फरिश्ता उसके पास आया तो उसने ये सारा अहवाल जो है उसको बताया। दानियल नबी की किताब उसके 10th चैप्टर उसकी 12वीं आयत में लिखा है, फरिश्ते ने उससे कहा कि आए दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी इस बातों के सबब से मैं आया हूं। पर फारस की मुमलिकत के मोक्कल ने यानी इब्लीस के फरिश्ते ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाइल जो कि मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। और अब मैं इसलिए आया हूं कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी याम में होने के तुझे उसको उसकी खबर दूं। हालेलुया। सो हमारी दुआओं का जवाब जो है वो आसमान की तरफ से आता है, एंड वी नीड टू कीप प्रेइंग फॉर दैट, क्योंकि बाइबल में दानियल ने कहा कि 21 दिन तक दानियल दुआ करता रहा। जिब्राइल ने उसको कहा कि 21 दिन तक तू दुआ करता रहा और तेरी दुआ के सबब से मैं वहां पर फाइट करता रहा। अगर दानियल वहां पर दुआ करना बंद कर देता या खुदावंद के जवाब का इंतजार करना बंद कर देता आसमान की तरफ से, तो उसका जवाब वापस चला जाता है। फरिश्ते ने फाइट बंद कर देनी थी। सो साबित यह हुआ कि हमारी दुआ जो है वो आसमानों को हिला देती है। हमारी दुआ जो है वो आसमानों के अंदर जो है वो हलचल मचा देती है, और एक शिकस्ता दिल से निकली हुई पुकार जो है वो आसमान तक पहुंचती है और खुदा उसका जवाब भेजता है। और उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? वो इब्लीस को होती है, और वो अपने मुवक्किलों को भेजता है, वो अपने जो है वो इब्लीसी तासीरों को और रूहानी हाकिमों को, उन फौजों को भेजता है कि हमारी दुआओं के आगे जो है वो खड़े हो जाएं और हमारी दुआओं का जवाब ना आ सके। सो मेरे अजीजों, हमें जो है वो इन चीजों में बड़ा ही सेंसिटिव होकर प्रेयर करनी चाहिए। हमें सोच समझ कर दुआ करनी चाहिए कि हम क्या दुआ कर रहे हैं, हमें कैसे उसको रिसीव करना है। एंड वी स्टार्ट अ बैटल व्हेन वी प्रे, जहां हम एक रूहानी जंग को शुरू कर देते हैं जब हम दुआ करते हैं। और उस जंग में जो है वो हम परफेक्टली शामिल तभी हो सकेंगे कि जब हम परफेक्ट प्रे करेंगे और उसके जो है वो उसका जवाब जो है जब हमें मिलेगा। तीसरी बात यह है कि तेरा नाम पाक माना जाए।
اب نام کا کیا ذکر ہے، نام میں کیوں دعا کی جاتی ہے؟ اگر میں ایک آفس میں جاتا ہوں اور میرے پاس پرائم منسٹر گارڈن براؤن کی ایک فائل ہے اور اس میں اس کا نام لکھا ہے اسٹیمپ کہ یہ جو فائل ہے اس پر جو ہے وہ یہ سرٹیفائڈ بائی مسٹر گارڈن براؤن، اور میں ایک چھوٹے لیول کے آفیسر کے پاس جاتا ہوں اور اس کو میں یہ پیش کرتا ہوں تو وہ اس نام کی وجہ سے جو ہے وہ میرا کام کر دے گا۔ اسی طرح جو ہے آسمان میں ایک ہی ایسا نام ہے جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور سب فرشتے اور سب انسان اور زمین کے نیچے کی تمام مخلوقات سب اس کے آگے جھکتے ہیں، اور وہ نام کیا ہے ہمیں اس نام کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اس نام میں جو ہے طاقت پائی جاتی ہے، اس نام میں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ کائنات ہل سکتی ہے، اور اس نام میں ہم اگر ایک پہاڑ کو حکم دیں گے ایمان کے ساتھ وہ اکھڑ کر زمین کے اوپر سے اکھڑ کر سمندر میں جا گرے گا، اس نام میں اگر ہم ایک درخت کو حکم دیں گے تو وہ جا کر سمندر میں جا لگے گا، اس نام میں اگر ہم خدا سے مانگیں گے تو وہ ہمارے لیے ہو جائے گا، اس نام میں جب ہم زمین پر کچھ کھولتے ہیں تو وہ آسمان پر کھل جاتا ہے، اور زمین پر کچھ باندھتے ہیں تو وہ آسمان پر بند جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ سو میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں، آپ کی کالز بھی ہم شروع کریں گے ساتھ ساتھ، تو میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ خداون کے کلام میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، میں بلکہ کال لے لیتا ہوں، فلپیوں کا حوالہ آپ نکال لیں، فلپیوں اور اس کا دوسرا باب، اور کالر لیتے ہیں۔ ہیلو 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 جی، جے مسیح کی۔ جے مسیح کی بھائی ولسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بس خداون کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ پھر میں ایز یوزلی کہوں گا گاڈ بلیس یو، ہاللیلویا۔ اور واقعی وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور اسی کے نام میں سب کچھ مل سکتا ہے۔ جی ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا، خداون کا بڑا شکر ہے، اور وہ نام جو ہے وہ ہمیں دیا گیا۔ اور ایک اگر جی جی ایک جو ورڈز ہے ایکٹس، جی کبھی کبھی اس میں بھی ہمیں دعا کے نا 4 باتیں ملتی ہیں، جی ACTS، جی ایڈوریشن، کنفیشن، تھینکس گیونگ اینڈ سپلیکیشن۔ ہاللیلویا۔ اور یہ چیز 4 جو چیزیں ہیں جو ہماری دعا کا حصہ ہونے چاہیے، کہ ہمیں اس کو ایڈور کرنا ہے، اس کے سامنے کنفیس کرنا ہے، اس کے سامنے شکر گزاری لانی ہے، اور اسی کے سامنے سب چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ آمین، ہاللیلویا ہاللیلویا، تھینک یو ویری مچ، تھینکس اے لاٹ۔ اور یہ تھے جناب ولسن صاحب جو کہ بات کر رہے تھے پیوزی سے، اور بات ہو رہی تھی نام کی۔ سو نام جو ہے خداون کا کیا ہے؟ فلپیوں کے خط میں اگر ہم دیکھیں اس کے دوسرے باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھیں گے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، ٹکے خواہ آسمانیوں کا اور خواہ زمینوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اب بائبل میں جو لفظ خداوند ہے اس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو میں جو ٹرانسلیشن وہ خداوند ہے اور انگلش میں لارڈ ہے، دی لارڈ، لیکن اگر ہم نوٹس کو دیکھیں جو کہ NIV کے شروع میں آپ کو انٹروڈکٹری نوٹس ملیں گے، جو لارڈ ورڈ ہے وہ ورڈ ہے یہوے، ان جو کہ اس عبرانی زبان میں اس کو یہوے کہتے ہیں، اور جہاں جہاں پر یہوے لفظ آتا ہے وہ لفظ جو ہے انگلش میں دی لارڈ گاڈ کے نام سے ٹرانسلیٹ کیا گیا، یہوے الوہیم۔ سو یہ ہے کہ ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی یہوے ہے یا یہوہ ہے۔ سو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ جیزس از یہوے؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس کو وہ نام بخش دیا گیا جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نام آلریڈی موجود تھا اور یسوع مسیح کو وہ نام بخشا گیا۔ سو لوگ کہیں گے کہ خداوند کا نام تو یہوہ ہے اور یسوع مسیح کا نام یسوع ہے اور جیزس ہے، سو ہاؤ کین دیز ٹو جو ہے وہ میچ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نام ہے؟ سو اس کو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ یہوے جو ورڈ ہے، یہ ورڈ عبرانی میں جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لیٹر ہے یہ ید ہے، یہ ہے، یہ واو ہے اور یہ پھر ہے۔ سو یہ لفظ جب ہم دیکھتے ہیں یہ اس کو ہم ٹیٹراگرامیٹون کہتے ہیں، جو کہ 4 لفظوں سے مل کر بنا ہے، خدا کا نام جس کو ہم یہوے یا اردو میں جس کی ٹرانسلیشن یہوہ ہے، جس کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سید کا بیٹا انوس پیدا ہوا تو لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ بائبل میں خدا کا نام جو ہے وہ کیا بتایا جاتا ہے۔ اگر خروج کی کتاب میں 6 چیپٹر اس کی 3rd ورس میں چلے جائیں، چیپٹر 6 اس کی ورس 3 میں اگر ہم جائیں، خروج کی کتاب، کوچ کی کتاب یا بک آف ایکسوڈس، لکھا ہے کہ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں خداوند ہوں
اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدا قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا لیکن اپنے یہوہ نام سے ظاہر نہ ہوا. سو یہوہ نے وہاں پر کیا بات کر رہا ہے کہ میں خداوند ہوں, اور فلپیوں کیا کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے. سو یہ ہے کہ یسوع مسیح, اگر یہوہ یہاں پر خداوند ہے اور یسوع مسیح بھی خداوند ہے, سو یسوع مسیح کا پھر یہوہ ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ بائبل میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی اس چیز کا اقرار بھی کیا. متی کی انجیل کے اس کے ہم 23ویں باب میں چلے جائیں اور ہم اس کی 39ویں آیت میں دیکھیں, میتھیو 23 ورس 39, کیونکہ لکھا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اب مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک یہ نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. سو یسوع مسیح جو ہے وہ خداوند یعنی یہوہ کے نام سے آتا ہے.